علم سے پہلے ہی یعنی عمل کے لیے تیار بیٹھا ہے. ابھی علم آیا نہیں کہ اس نے عمل شروع بھی کر دیا. لو لم تمسس نار، یعنی جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں، ہدایت کی تلاش میں ہوتے ہیں، حق چاہتے ہیں، سچائی طلب کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ بس ان کے اوپر چند کرنیں پڑنے کی دیر ہوتی ہے. جیسے صحابہ کرام فطرت پر تھے جو کہ جو ہی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت ملی چمک اٹھے اور تھوڑا سا علم بھی کافی ہو گیا اور عمل میں بہت آگے چلے گئے. یہد اللہ لنورہ من یشاء کا مطلب ہے کہ جس کے اندر اللہ صلاحیت دیتا ہے اس کو وہ چیز عطا بھی کر دیتا ہے. اور جو اندھیروں میں رہنا چاہے، جو ہدایت ہی نہ چاہے، جو عمل ہی نہ بدلنا چاہے، جو سیدھے رستہ ہی نہ چاہے، تو پھر اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے. مجھے چھوٹی سی بات بتانی تھی. میری ریلیٹیو ہے، ان کی ایک ہی بیٹی ہے اور اس کو ایپیلیپسی کی شکایت ہو رہی تھی. مطلب ہم اس کو پلین ورژن بیٹی تو نہیں کہہ سکتے، اس کی بہت طرح کی فیزز ہوتی ہیں. تو اس میں ڈاکٹر نے اس کو منع کیا تھا کہ فلکرنگ لائٹ کی طرف نہ دیکھے، کیونکہ اس سے جو ہے نا ذہن پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. تو ابھی جتنی بار بھی نور اور آیت نور اور یہ بار بار ریمائنڈ ہوئی تو مجھے بھی سمپلی آپ نے کہا تھا امیجنیشن سے کام کا میرا سارا فوکس لائٹ پہ ہی تھا. تو مجھے اس بات کا خیال آیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں نیچرل لائٹس جو ہیں وہ ان کے لیے ہیلتھی ہیں. تو مجھے اس آیت کے بعد یہ احساس ہو رہا تھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سورج کی بھی روشنی چھوڑ کے لیکن ایسی چراغ کا ذکر کیا، کیونکہ یہ ایسی لائٹ ہے جو انسان کی فطرت سے ٹچ ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. مطلب کہ ہارمفل نہیں، مطلب ایک ٹارچ کی بھی لائٹ ہوتی ہے، پھر آپ کسی کی آنکھ میں ڈالیں تو اس کو بہت چبھتی ہے، لیکن اس چراغ کی روشنی ایسی ہے، اتنی فطری ہے کہ نہ وہ لیتے ہوئے نقصان ہوتا ہے نہ اس پہ عمل کرتے ہوئے نقصان ہوتا ہے، صرف ایکسپٹ کرنے کی بات ہے. بالکل. سورج کی طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی نگاہوں کو نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح چاند کو دیکھیں تو اس میں کچھ داغ شاغ نظر آتے ہیں، پوری طرح کلیئرٹی نہیں ہے اس کے ویزیبلٹی میں. اسی طرح یہ ہے کہ باقی جو مصنوعی سورسز ہیں وہ بھی اس طرح مناسب نہیں ہیں. جتنی بھی روشنی کی قسمیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان سب میں بہترین روشنی کی قسم یہاں بتائی گئی ہے جسے دیکھنے سے آپ کی آنکھوں کو نقصان نہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا دین اور اللہ کے ساتھ تعلق اور ایمان کی روشنی ایسی روشنی ہے کہ جو انسان کی فطرت خوب قبول کرتی، اور اگر صحیح معنوں میں اسے حاصل کر لیا جائے یا صحیح معنوں میں انسان اس سے استفادہ کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ پھر انسان کسی بھی معاملے میں کنفیوژن کا شکار رہے. کیونکہ اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے کھولتا نا. وہ جو آتا نا کہ اومن کان میتا فاحییناہ، ایک سٹیج ہوتی ہے جب انسان زندہ ہوتا ہے اور اگلی سٹیج ہوتی ہے وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. پرفیکٹ نور کے لیے ساری شرائط پوری کرنی ہوگی، سورس، سراؤنڈنگ، یہ سب چیزیں اعلیٰ درجے کی ہوں. معتدل ہے، بائس نہیں ہے یا ون سائیڈڈ نہیں ہے، ایک طرف جھکا ہوا نہیں ہے. کیونکہ جو درختوں کو صرف ایک طرف سے روشنی ملتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، ادھر ہی جھک جاتے ہیں، یعنی وہ طرف زیادہ ہوتی ہے، دوسری اندھیرے میں ہے. پورے پہلوؤں کے ساتھ لیں، دین کو کامل طور پر لیں. یعنی دین جو ہے اٹ سیلف روشن ہے، اس کے احکامات اپنی جگہ اٹل ہیں، خواہ کوئی اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ روشنی ہی روشنی.